ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت اس گھڑی کے لیے کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج شام ایک بار پھر ہم اپنے خدا کی حضوری میں آئے، ہم نے اس کی پرستش کی ہے، اور ہمارا خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے وہ آج شام ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع نے کہا کہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں، اور یہ کیسا خوبصورت وعدہ ہے۔ ہمارا جو خدا ہے دراصل اس کی جو صفات ہیں، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم یہاں پرستش کر رہے ہیں تو وہ یہاں بھی موجود ہے، اگر کسی دوسری جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے تو وہاں بھی موجود ہے۔ آئے اس خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں جو ہر وقت ہر جگہ اپنے لوگوں کے لیے موجود رہتا ہے۔ سو آج شام خداوند کے کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت، 2 آیات جو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب 25ویں اور 26ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو اچھا ہے ہم سب اس تلاوت میں شریک ہوں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے میرے پیچھے دہرائیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو آج شام ہم جس مضمون پر، جس ٹاپک پر بات کرنے کو ہیں، ہمارا مضمون ہے پاور آف پرے، دعا کی طاقت۔ اور جو حوالہ ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، اس حوالے کے اندر ہم 2 ایمانداروں کو، 2 راست بازوں کو، 2 زندہ مسیح کے گواہوں کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ قید خانہ میں، جیل میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ وہاں پر کر کیا رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اور حمد کر رہے ہیں، اور پھر ان کی دعا کے اثر سے جو کچھ وہاں پر ہوا ہم وہ ان 2 آیات میں دیکھتے ہیں۔ اور آج شام ہم اسی موضوع پر، دعا کی جو طاقت ہے، دعا کی جو قوت ہے، دعا کا جو اثر ہے، اس کے حوالے سے خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتوں پر غور کریں۔ دعا جو ہے یہ ایک مسیحی کا، ایک ایماندار کا مضبوط ترین ہتھیار ہے، اور یہ ایسا پاورفل ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کی بنیاد پر ایک ایماندار جو ہے ہمیشہ فتح پاتا ہے۔ کبھی بھی جو دعا کرنے والا ہے، جو دعائیا روح میں زندگی گزارنے والا ہے، اسے زندگی میں کبھی بھی شکست کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا جو ہتھیار ہے، دعا کا ہتھیار، وہ اسے ہمیشہ استعمال کرتا ہے۔ اور دعا اتنی پاورفل ہے، دعا کے اندر اتنا اثر ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے
تو دعا کی پاور جو ہے بنیادوں کو ہلا دیتی ہے، نیو کو ہلا دیتی ہے، پہاڑوں کی بنیادوں کو ہلانے کی قدرت رکھتی ہے دعا۔ دروازے کھول دیتی ہے، بیڑیاں کھول دیتی ہے، اور قیدیوں کو آزاد کر دیتی ہے۔ کون سی چیز؟ دعا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چونکہ ہم دعا کی طاقت پر بات کر رہے ہیں، ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھتے چلیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم اسی چیپٹر پر واپس آئیں گے۔ زبور 18 نکالیے گا اور اس کی 6 اور 7 آیت کوئی بھی کلام مقدس میں سے بلند آواز سے پڑھے۔ ہم اس زبور کو آپ گھر پہ جا کر پڑھیے گا، بہت ہی خوبصورت اور بابرکت یہ زبور ہے۔ داؤد اس کا مصنف ہے، اور داؤد اس زبور کے اندر دعا کی طاقت کو، دعا کے اثر کو، اور دعا کرنے کے بعد جو خدا کا رد عمل ہوتا ہے وہ خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے۔ پڑھیے گا زبور 18 6 اور 7۔ جی ہاں، 2 آیات۔ اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ آمین آمین۔ سو داؤد نے یہاں پر جب اس نے دعا کی ہے، اپنے خدا کو پکارا ہے، اور اس کی دعا خدا کے کان میں پہنچی ہے، اس کے بعد خدا کا جو رد عمل ہوا ہے اپنے ممسوح کو بچانے کے لیے، لکھا ہے کیا وہاں پر کہ زمین ہل گئی، زمین کانپ اٹھی اور پہاڑوں نے جنبش کھائی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا ہمارے خدا کے کان میں پہنچتی ہے، اور جب خدا دعا کو سنتا ہے اور خدا ایکشن لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے، ان کے لیے کام کرنے کے لیے، تو پھر بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی خدا جو ہے وہ میدان کر دیتا ہے، ان کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ خدا ہمارے دشمنوں کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، خدا ہمارے بندروں کو توڑ دیتا ہے، جوؤں کو توڑ دیتا ہے، بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب اسی حوالے کی طرف ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ جسٹ میں آپ کو اس زبور میں اس لیے لے کر گیا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو دعا ہے اس کا اثر کتنا زبردست ہے، اور خدا کس قدر اپنے لوگوں کی دعاؤں کی رسپیکٹ کرتا ہے، خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور خدا کس طرح سے دعاؤں کا جواب دینے کے لیے ایکشن لیتا ہے۔ سو اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں جب ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں تو پولس رسول اور سیلاس اس کے ساتھ ہے۔ پولس اپنے دوسرے بشارتی سفر کے دوران ایک رویا کے تحت اسے رویا دی گئی، اور اس رویا کے تحت وہ مقدونیہ کے شہر فلپی کے اندر آیا ہے، اور یہ جو فلپی شہر ہے یہ دراصل یورپ کا پہلا شہر ہے جہاں پر پولس رسول جو ہے انجیل کو لے کر گیا ہے، اور یہ رویا کے تحت گیا ہے، کیونکہ پولس رسول نہ صرف ایک مشنری ہے بلکہ وہ ایک ویژنری بھی ہے، وہ ایک رویا رکھنے والا شخص ہے، اور رویا کے عین مطابق خدا کے کام کو کرتا ہے۔ اگر آپ اسی چیپٹر کو، اس کی پچھلی آیات کو پڑھیں تو بہت سی جگہوں پر روح القدس نے انہیں کلام سنانے سے منع کیا،
لیکن مقدونیہ جو موجودہ یونان ہے، وہاں کا جو فلپی شہر ہے، وہاں کے لیے پولس رسول کو خدا نے ایک رویا دی۔ اس نے رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی ہے اور پولس سے کہتا ہے کہ پار اتر آ اور مقدونیہ میں آ کر ہماری کیا کر، مدد کر۔ اور جب یہ دونوں اس رویا کے تحت اس شہر میں آئے ہیں تو ان کے آنے سے، ان کی خدمت سے، ان کی منادی سے وہاں پر بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام ہم رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر جب یہ قید خانہ میں ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس شہر میں کچھ لوگ تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جس کے اندر ایک بدرو تھی، اور وہ غیب بینی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کمایا کرتی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو تھا وہ روزی روٹی کا ذریعہ وہ عورت ان کی لونڈی تھی اور وہ بدرو تھی۔ اور وہ بدرو کیا کام کر رہی تھی کہ جہاں جہاں یہ جاتے خداوند کا کام کرنے، گواہی دینے، منادی کرنے، یہ ان کے پیچھے چلاتی تھی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ یہ روز یہی کام کر رہی ہے۔ وہ جہاں منادی کے لیے جاتے ہیں، جہاں خدمت کے لیے جاتے ہیں، یہ پیچھے سے آ کے چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ اب وہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ پولس رسول ایک دن بڑا رنجیدہ ہوا کہ یہ کیا ہر روز جہاں ہم جاتے ہیں یہی بات کرتی ہے۔ اور دراصل وہ رنجیدہ کیوں ہوا، پولس کو یہ بات بری کیوں لگی؟ اس لیے کیونکہ پولس رسول نہیں چاہتا تھا کہ ہماری گواہی کوئی بدرو دے، کوئی ابلیس کا فرزند ہماری گواہی دے۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے اس بدرو کو ڈانٹا اور وہ اس میں سے نکل گئی۔ اور جب وہ نکل گئی تو اس کے مالکوں کو بڑی پرابلم ہو گئی، کیونکہ ان کی کمائی کا جو ذریعہ تھا وہ جاتا رہا۔ اب وہ بے روزگار ہو، ان کا بزنس ٹھپ ہو گیا، اور ان کو اتنا برا لگا، اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے انہیں دونوں کو، پولس کو اور سیلاس کو پکڑا اور کھینچ کر چوک پہ لے گئے اور حاکموں سے ان کی شکایت۔ اور حاکموں نے اب کیا کیا؟ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ دونوں پولس اور سیلاس ویژن کے ساتھ فلپی شہر میں آئے، ٹھیک ہے، خدا ان کو لے کر آیا اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر لکھا کہ پہلے تو ان کے کپڑے اتارے گئے، پھاڑے گئے۔ یہ خادم ہیں، یہ مسیح کے گواہ ہیں، یہ مشنری ہیں، یہ ویژنری ہیں، اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ان کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، انہیں اتارا جا رہا ہے، اور پھر انہیں بیعت لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیعت لگانے کے بعد انہیں ایک دروگا کے حوالے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو نگہبانی ہے بڑے اچھے طریقے سے کی جائے، خاص تاکید کی گئی اسے۔ اور اس دروگا نے بھی کیا کیا، ایسی تاکید پا کر، ایسا حکم سن کر، اس نے قید خانہ کے جو اندر کا روم تھا، جس کو ہم کال کوٹڑی بھی کہہ سکتے ہیں، اس اندھیر کوٹڑی میں، اس کال کوٹڑی میں جا کے ان دونوں کو بند کر دیا۔ اور نہ صرف بند کیا ہے بلکہ ان کے پاؤں بھی کاٹ میں ٹھوک دیے۔ اب آپ کچھ وقت کے لیے امیجن کریں، غور کریں ان دونوں کی سچویشن پر، ان دونوں خدا کے بندوں کی صورتحال پر کہ یہ رویا کے تحت آئے ہیں، انجیل لے کر آئے ہیں، منادی کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، لیکن ان کے حالات کیا ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا یہ کہنا یا لوگوں کی یہ سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بلائے ہوئے لوگ ہیں، جن کے پاس رویا ہے، وہ ہمیشہ سرفرازی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمیشہ بلندیوں پر رہتے ہیں،
جبکہ ایسا نہیں ہے. جن کے پاس رویا ہے دراصل انہی پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں, انہی پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, انہی کو زیادہ تر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب غور کریں, امیجن کریں, اس قید خانہ پر غور کریں اور ان دونوں پر غور کریں. ان کی نگہبانی ہو رہی ہے, یہ اندر کی کال کوٹری میں بند ہے, انہیں بینٹ لگے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا. یہ وہ سچویشن ہے جہاں سے نکلنا ان کے لیے ناممکن تھا. یہ وہ سٹیج ہے جو نا امیدی کی حالت ہے اب, کہ اب یہاں سے ہم کہاں جائیں. کئی مرتبہ ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں ایسی صورتحال آ جاتی ہے جہاں پر لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا. اور اکثر لوگ اس صورتحال میں نا امید ہو جاتے ہیں, اکثر لوگ اس صورتحال میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, اکثر ایسی سچویشن میں لوگ خدا سے دور چلے جاتے ہیں, دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پرستش کرنا چھوڑ دیتے ہیں, خدا کے گھر آنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان دونوں پر غور کریں کہ یہ ایسی سچویشن میں ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہ دونوں اگر آج کے خادم ہوتے تو میں بھی سلاس جو ہے پولوس کو اس پر الزام لگاتا ہے, تینوں کیڑی رویا ملی سی, ہے نا, کس رویا کے تحت تو خود بھی آیا اور مجھے بھی لے کر آیا, اور اس وقت ہم کہاں پھنسے ہیں, ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ رویا تو نے دیکھی. لیکن وہ جانتے ہیں کہ جن کے پاس رویا ہے ان کے ساتھ یہ کیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی ہو جائے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں سارے حالاتوں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اب ایسی سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جب اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے, اسے بینٹ لگے ہیں, جسم میں درد ہو رہی ہے, پاؤں کاٹ پہ ٹھکے ہوئے ہیں, اس کی توجہ دردوں پر ہوگی, تکلیف پر ہوگی, جسم سے نکلتے ہوئے خون پر ہوگی. لیکن ان کی توجہ اپنے جسم پر نہیں ہے, اپنے زخموں پر نہیں ہے, قید خانہ پر نہیں ہے, اس نگہبان پر نہیں ہے. ان کی نگاہیں زندہ خدا پر لگی ہوئی ہیں. ہاللیلویا. اور یہ اس سچویشن میں, اس صورتحال میں بجائے آپس میں اپنے زخموں کو ڈسکس کریں, اپنی مشکلوں کو ڈسکس کریں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں, ان دونوں نے ڈیسیژن لیا اور انہوں نے دعا کرنا شروع کیا. اور نہ صرف دعا شروع کی ہے, انہوں نے حمد کے گیت گانا بھی شروع کر دیا. یعقوب کے خط میں لکھا کہ اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کریں, دعا کرے, اور اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. حمد کے گیت کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے اور دعا کا تعلق مصیبت کے ساتھ ہے. لیکن یہ دونوں دعا بھی کر رہے ہیں اور حمد بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ مصیبت میں تو ہیں لیکن یہ خداوند میں شادمان ہیں اور اپنے خدا کی ستائش کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور قیدی سن رہے ہیں. یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے. جو صرف سنتے ہیں نا, جو گاتے نہیں, وہ دراصل کسی نہ کسی قید میں, ان کو آزادی کی ضرورت ہے. لیکن جو آزاد ہیں وہ گاتے بھی ہیں, بجاتے بھی ہیں, وہ ناچتے بھی ہیں, وہ تالیاں بھی بجاتے ہیں کیونکہ وہ روح میں آزاد ہے. لیکن قیدی صرف سنتے رہتے. تو قیدی سن رہے تھے اور یہ دو خدا کے بندے دعا کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں, خدا کی پرستش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکر گزاری کر رہے ہوں کہ خداوند تیرا شکر ہو ان زخموں کے کہ ہم تیری خاطر ذلیل ہوئے ہیں, ہم تیری خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں, ہم تیری خاطر مار کھا رہے ہیں,
ہمیں تیری خاطر مصیبت اٹھانا پڑ رہی ہے، ہم تیری خاطر اس قید میں ہیں، اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا اور یہ شکر گزاری اور یہ حمد و ثنا، کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے پرستش کے حوالے سے۔ اس نے کہا کہ ورشپ prepare us for worship۔ پرستش جو ہے یہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتی ہے، اور یہ دونوں مرد خدا مرد دعا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ زبور 18 میں ہم نے پڑھا کہ جب خدا کے ممسوح کی دعا، خدا کے بندے یا بندی کی دعا خدا کے کان میں پہنچتی ہے تو پھر اس کے رد عمل میں ہوتا کیا ہے؟ پھر زمین ہل جاتی ہے، پھر زمین کانپ جاتی ہے، پھر پہاڑوں کی بنیادیں جنبش کھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی ہوا جب یہ دعا کر رہے تھے، جب یہ حمد و ثنا گا رہے تھے، تو لکھا ہے کہ یکا یک ایک بڑا بھونچال آیا، اور یہ ایسا بھونچال تھا جس نے قید خانہ کی نیو کو ہلا دیا تھا، اس کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ سارے دروازے کھل گئے اور قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی۔ دعا کے جواب آج ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی کسی ایسی مصیبت میں ہو، کسی ایسی مشکل میں ہو، کسی ایسی آزمائش میں ہو، کسی ایسی تکلیف میں ہو جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں پر ہمیں لگے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا جو اومنی پریزنٹ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آج بھی بندھنوں کو توڑتا ہے، وہ آج بھی دروازوں کو کھولتا ہے، وہ آج بھی قید خانوں کی جو نیو ہے ان کو ہلا دیتا ہے۔ اور نہ صرف ان کی بیڑیاں کھلی ہیں، نہ صرف وہ دروازے کھلے ہیں، ایک اور بہت بڑا کام وہاں پر ہوا ہے۔ اور وہ کام کیا ہوا ہے؟ قید خانے کا جو دروگا تھا اس کا گھرانہ نجات پا گیا۔ ہاللیلویا۔ صرف دعا اور پرستش، دعا میں طاقت ہے، دعا میں اثر ہے۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں پر صرف دعا کریں اور خدا کی ستائش کریں، اور پھر دیکھیں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ کسی نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے دعا کے حوالے سے۔ اس نے کہا کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کام کرتا ہے۔ اور جب خدا کوئی کام کرے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ ہو؟ وہ ناممکن کاموں کو بھی ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو یہ دونوں جس صورتحال میں تھے، ان کا بھروسہ تھا، ان کا ایمان تھا کہ جب ہم اپنے خدا کو پکاریں گے تو وہ اپنی قدرت کو جاری کرے گا، دعا کی قوت کام کرے گی۔ اور پولس رسول کو تو بڑے ایکسپیرینس تھے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس کی زندگی میں ایسے حالات آئے ہیں، ایسی سچویشنز آئی ہیں جہاں پر اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے ہمیشہ اپنے بندے کو بچایا۔ اعمال ہی کی کتاب کے اندر جب اس کے آخری ابواب میں غالباً 29 باب میں جب وہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تقریباً 276 آدمی تھے اس جہاز کے اندر، اور طوفان اتنا خطرناک تھا، ہوا اتنی سخت تھی کہ لکھا کہ ان کا جہاز ٹوٹ گیا تھا، اور صرف ایک آخری تختہ بچا تھا جس پر پولس رسول تھا۔ اور پولس رسول اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تو زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی تھی وہاں۔ ایک مرتبہ اس کو سنسار بھی کیا گیا اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر شہر سے باہر چھوڑ بھی دیا۔ یہ کئی بار ایسی سچویشنز میں آیا ہے جہاں پر لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا،
یا یوں کہہ لیجئے کہ اب جو ہے وہ موت کے سائے کی وادی میں آ چکا ہے. لیکن ہر بار جب پولس رسول اور اس کے ساتھی ایسی کنڈیشن میں، ایسی سچویشن میں، ایسی مصیبت میں پھنسے، خدا نے ان کو ہمیشہ بچایا، خدا نے ہمیشہ ان کی مدد کی. سو دعا کے وسیلے، یہ مرد دعا شخص ہے، دعا کرنے والا شخص ہے. کوئی بھی سچویشن ہے یہ دعا کرتا ہے، یہ پرستش کرتا ہے. سو دعا کے اندر بڑی طاقت ہے. دعا جو ہے یہ حالات بدل دیتی ہے. دعا جو ہے یہ بندھنوں کو، جوؤں کو توڑ دیتی ہے. لیکن ایک چیز اور جو میں مختصر آپ سے شیئر کرتا ہوا، آگے اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. دعا میں تو طاقت ہے، ٹھیک ہے، کہ دعا کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں. لیکن دعا کرنے والا جو شخص ہے اس کے اندر بھی کچھ طاقتوں کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر دعا کرنے والے میں کچھ طاقتیں جو ہے وہ نہیں ہیں تو پھر دعا کی جو پاور ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گی. مثال کے طور پر جو دعا کرنے والا ہے، پہلی بات اس کے اندر ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. خدا یسوع نے کہا جو کچھ تم دعا میں ایمان سے مانگتے ہو یقین رکھو کہ وہ تم کو مل گیا ہے اور تم کو مل جائے گا. بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی نہیں ہے، ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دعا جو ہے کام نہیں کرتی، دعا اثر نہیں کرتی. تو ایمان کی طاقت پہلی بات ہونا ضروری ہے. دوسری بات صبر اور انتظار کرنے کی طاقت. یہ جو صبر ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہے. انتظار کرنا اور دعا کا انتظار کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. زبور 40 کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں نے صبر سے خداوند کی آس رکھی اور اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. تو صبر کی طاقت، دعا کے جواب کے لیے صبر کا ہونا، انتظار کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر تیسری بات گناہ پر غلبے کی طاقت. داؤد کہتا ہے زبور 66 میں اس کی 18ویں آیت میں کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. اگر ہم گناہوں میں گر جاتے ہیں، گناہ ہم پر غالب آ جاتا ہے، گناہ پر غالب آنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے، تو پھر ہماری دعا کیسے سنی جائے گی؟ دعا کیسے کام کرے گی؟ کیسے اثر انداز ہوگی؟ تو بہت ضروری ہے کہ گناہ پر غلبے کی طاقت بھی ہمارے اندر ہو. اور چوتھی اور آخری بات پر امید رہنے کی طاقت. امثال 24:10 میں لکھا کہ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. مصیبت کے دن بے دل ہو جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، دعا کی ہوئی ہے، آپ ویٹنگ پر ہیں، دعا کے جواب آنے میں دیر لگ رہی ہے اور آپ بے دل ہو گئے ہیں، آپ مایوس ہو گئے ہیں اور مایوس ہو کر آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، تو پھر دعا کی طاقت کبھی بھی کام نہیں کرے گی. تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو دعا ہے وہ اثر انداز ہو، وہ مؤثر ہو، اس کی قوت جو ہے وہ کام کرے اور ایسا کام کرے کہ بنیادیں ہل جائیں، نیو ہل جائے، بیڑیاں کھل جائیں، تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ طاقتیں موجود ہیں. ایمان کی طاقت، صبر اور انتظار کی طاقت، گناہ پر غلبے کی طاقت اور پر امید رہنے کی طاقت. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پولس رسول اور سلاس ہے یہ طاقتوں سے بھرے ہوئے تھے، یہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے، یہ صبر سے بھرے ہوئے تھے.
इंतजार करना इन्होंने सीख रखा था, गुनाहों पर गालिब आने का इन्हें फन आता था और हर तरह की सिचुएशन में पूर्ण उम्मीद रहते थे। और ऐसे लोग जब दुआ करते हैं, ऐसे लोग जब प्रस्तिश करते हैं और वो दुआ, वो प्रस्तिश जब हमारे जिंदा खुदा के कान में पहुंचती है तो खुदा एक्शन लेने के लिए फौरन खड़ा हो जाता है। और जब खुदा एक्शन लेता है तो फिर कैद खाने भी खुल जाते हैं, बेड़ियां भी खुल जाती हैं, दरवाजे भी खुल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। सो अजीजों, अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं भी असर अंदाज हों, हमारी दुआएं भी जवाब देकर आए, तो हमें भी पौलुस और सिलास की तरह किसी भी सिचुएशन में हम दुआ करें। और जब हम दुआ करेंगे तो ये दुआ ना सिर्फ हमें तब्दील करेगी, जिनके लिए दुआ करेंगे वो भी तब्दील हो जाएंगे। दरोगा निजात पा गया, उसका खानदान निजात पा गया, हम दुआ करेंगे तो लोग निजात भी पाएंगे और घराने के घराने निजात पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम दुआ करने वाले बन जाएं। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आज शाम हम सब को बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें